گرامی میں ہر ایک کے بارے میں نہیں کہتا، لیکن اس خوف کو ڈالا کس نے ہے؟ یہ خوف تمہارے دلوں میں آیا کیوں؟ اس کو بھی حدیث رسول سے اگر میں آپ کو بتاؤں، مشکات ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہارے دلوں پر اللہ کافروں کا خوف ڈال دے گا، دشمنوں کا خوف ڈال دے گا تمہارے دلوں پر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا، ایسا کیوں ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صرف اس لیے ہوگا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا میں بے پناہ محبت کرنے لگ جاؤ گے اور موت سے بھاگنے لگو گے۔ جب یہ دو چیزیں تمہارے اندر آ جائیں، صرف دنیا 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 اور موت سے خوف، موت سے ڈر، تو رب تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تمہارے دلوں پر ظالموں کا خوف ڈال دے گا۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں آج، ارے چلتے ہوئے جلدی سے ٹوپی چھپا لیا کہ کہیں لوگ دیکھ کر کے مجھے نشانہ نہ بنا لیں، جلدی سے داڑھی منڈا لیا تاکہ مجھے لوگ سیکولر کہیں، پورا مسلمان بھی نہ سمجھے، پورا کافر بھی نہ سمجھے، بیچ کا سمجھے۔ تم نے خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر لی۔ یہ خوف ہی تو ہے جو تمہیں بدلتا جا رہا ہے۔ آپ ایک سیکولر آدمی بننے کی کوشش کریں، سیکولر کا مطلب منافق بننے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو اپنے ایمان کے اظہار کا شوق ہی نہیں۔ اور دنیا میں ہم نے وہ قومیں بھی دیکھی کہ دنیا انہیں ہزار کوسے لیکن وہ اپنی داڑھی اور پگڑی کے ساتھ پی ایم تک بن سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شناخت کو سنبھالا، اپنی آئیڈینٹیٹی کو سنبھالا۔ ایک مسلمان ہی ہے جسے یہ خوف جو لاحق ہوا اس کی ایک ہی وجہ ہے، ایک وجہ یہی ہے کہ تم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو وہ حیثیت دینا چھوڑ دیا۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، سوشل میڈیا پہ بہت ساری باتیں چلتی رہتی ہیں، میسیجز یہ گردش کر رہے تھے کہ علماء کی عوام جو ہے قدر نہیں کرتی، مسلمانوں میں ہر جگہ جو ائمہ مساجد ہیں وہ محروم ہیں، ان کو لاوارث رکھا جاتا ہے، ان کی تنخواہ نہیں دی جاتی، فلاں ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے، بہت ساری باتیں چلتی بھی رہتی ہیں۔ ایک سید زادے وہ بیان کر رہے تھے کہ عوام کا اپنے ائمہ کے ساتھ بہت برا سلوک ہے۔ ہم نے ایک ہی بات کہی کہ اس قوم کے سامنے کیا رونا جو اپنے نبی کو ہی چھوڑ چکی ہو، اپنے امام کو کیا پکڑے، جو اپنے نبی پاک کا امامہ پسند نہ کرے وہ اپنے امام کا جبہ پجامہ کیا پسند کرے؟ اسے تو کڑنے ہی لگتی ہیں چیزیں۔ اور جو رسول پاک سے سچی محبت رکھتا ہے وہ حضور پاک کی ہر شکل سے بھی محبت کرے گا، ان کے نائبوں سے بھی محبت کرے گا، ان سے ریلیٹڈ ہر چیز سے محبت کرے گا۔ بات یہی ہے میرے عزیزوں، یہ جو حالات آج تبدیل ہوئے ہیں بہت تیزی سے، اکثر ہمارے ہاں اینالائز کرنے والے، تجزیہ کرنے والے، بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کرنے والے ان باتوں کو لاتے ہیں سامنے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو یہ حالات ہیں اس کی ایک بڑی وجہ مخالف پارٹیاں ہیں، گورنمنٹ میں برسر اقتدار آنے والی وہ کٹر واد تنظیمیں ہیں۔ تم ڈاکوؤں کو کیا بلیم کرتے رہو گے؟ بات اتنی ہے کہ ڈاکو کی فطرت ہے ڈاکہ ڈالنا۔ ایک شاعر نے کہا ہے مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ چور تو چوری کرتا ہی رہتا ہے، آپ کیا کر رہے تھے اس وقت یہ پوچھا جائے گا۔ آپ اپنے سامان کو بکھرا ہوا چھوڑے ہوئے تھے، ظاہر سی بات ہے اپنے گھر کے آنگن میں آپ اپنا سونا چاندی سارا مال لا کر رکھے اور گھر میں سو رہے ہوں، چور آ کر چوری کر لے جائے تو گالیاں چور کو دو گے کہ چور میرے گھر کا سامان اٹھا لے گیا؟ بلکہ غلطی تمہاری ہے کہ جس سامان کی حفاظت تم پر ضروری تھی تم نے آنگن میں کیوں اس کا اظہار کیا؟ یہی حالات ہے میرے عزیزوں۔ ان کفار و مشرکین بدبخت اور ظالموں کو ہم کوس رہے ہیں، ان کی عادت آج سے نہیں، ابو لہب سے بھی یہی چلتا آ رہا ہے، ابو جہل سے بھی یہی چلتا آ رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ موب لنچنگ آج کے زمانے کی ایجاد نہیں، کوفہ والوں نے کیا موب لنچنگ نہیں کی تھی؟ ایک امام مسلم بن عقیل کو سارے کتوں نے گھیر کر قتل کیا، ان کے سر کو گورنر ہاؤس پر لٹکایا، یہ موب لنچنگ ہی تو تھی۔ ہانی بن عروہ کو قتل کر کے کوفہ کے بازاروں میں گھمایا، یہ موب لنچنگ ہی تو تھی۔ آج کی ایجاد نہیں ہے، یہ پچھلے کئی صدیوں سے ظالم اپنے ظلم پر اور کافر اپنے کفر پر اڑا ہوا ہے۔
سوال صرف تمہارے متعلق آتا ہے کہ تم آج اتنی تیز کیسے بدل گئے. اس لیے کہ جب ہماری تعداد 313 414 1000 2000 کی ہوتی لیکن دشمنان اسلام پر ایک ہیبت طاری ہوتی تھی, ایک ہیبت طاری ہوتی. میں نے ایک انگریز مفکر کی لکھی ہوئی تاریخ کو دیکھا جس نے صلاح الدین ایوبی کی تاریخ لکھی ہے. وہ جرمن کا رہنے والا یا اٹلی کا رہنے والا. اس نے یہ لکھا ہے کہ میں نے پوری تاریخ میں ایسا شخص نہیں دیکھا کہ صلاح الدین کے پاس ایک وقت ایسے حالات آ گئے کہ 12,000 کا صرف اس کے پاس لشکر رہ گیا تھا. توجہ چاہتا ہوں, 12,000 کا لشکر رہ گیا تھا اور مقابل میں سارے صلیبی بادشاہ جمع ہوئے اور ان کی فوج جو جمع ہوئی وہ 4 لاکھ کی ہو چکی تھی. اور 4 لاکھ کی فوج وہ صلاح الدین ایوبی کے سر پر لا کر کھڑے ہو گئے. اور صلاح الدین کے پاس راستہ کیا تھا؟ یا تو بھاگ جائے میدان چھوڑ کر, یا تو ان سے صلح کر لے اور علاقے دے دے. لیکن اس مرد قلندر کو ہزاروں سلام اپنے مجاہدین سے پوچھا کہ تم تعداد دیکھ رہے ہو 4 لاکھ کی اور ہم 12,000 ہیں. اگر ملٹیپل کیا جائے تو پتہ نہیں کتنے گنا ہو بڑھ جائے, کئی گنا بڑھ جائے. صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جو مجاہدین اسلام تھے, جو نوجوان تھے, انہوں نے صرف اتنی بات عرض کی کہ صلاح الدین آپ ہم سے اجازت کس بات کی لے رہے ہیں؟ کیا اسلام میں آج تک کبھی تعداد دیکھ کر کے جنگ کی گئی ہے؟ اگر تعداد دیکھ کر جنگ کرنی ہوتی تو رسول اللہ بدر میں کبھی نہیں جاتے. اگر تعداد ہی کا مسئلہ ہوتا تو خندق اور احد میں حضور جاتے ہی نہیں. ہر جگہ لوگ دشمنوں کی ہی میجورٹی تھی. اے صلاح الدین, ہمارے 12,000 پر ہمیں نہ یقین ہے اور نہ ان 4 لاکھ کا ہمارے اوپر خوف ہے. اس میدان میں ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا بھروسہ ہے.